بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اور ماہ مبارک کا یہ تیسرا عشرہ، یعنی وہ عشرہ جو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، انگریز کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی کئی سو سالہ سلطنت ختم ہوئی تھی، اور ایک تازہ زخم تھا جو مسلمانوں کو لگا تھا۔ تو اس موقع پر یعنی تازہ سلطنت ختم ہوئی، اقتدار چلا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی مسلمان بہت پیچھے چلے گئے، زوال آ گیا، بڑے مصائب کا دور تھا، بڑے آلام کا دور تھا۔ چنانچہ مسلمانوں میں عام مایوسی پھیلی ہوئی تھی، عام طور سے مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، آج کل بھی لوگ دل گرفتہ ہیں، پریشان بھی ہیں، پریشان ہونا بنتا بھی ہے کہ ٹھیک سے رمضان ہے لیکن مساجد کی حاضری سے ہم محروم ہیں، عبادات سے ٹھیک طرح سے ہم عبادات مسجد میں آ کر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے، ان حالات میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان حالات میں کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں رہا، تو آپ یہ فرمائیے کہ ان حالات میں اب کرنے کو بچتا کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، بس یہی 2-5-10 منٹ کی بات کرنا مقصود ہے۔ تو وہ مایوسی کا دور، کئی سو سالہ سلطنت کا خاتمہ، مسلمانوں پر زوال کا آنا، پھر انگریز کا مسلط ہو جانا، بڑا سخت زمانہ تھا۔ تو کہا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ ان حالات میں جبکہ کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سی چیز ہے اور کون سی بات ہے جو اب عمل میں لانے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دو باتیں ہیں جنہیں لازم پکڑ لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے نصرت ہو کر رہے گی۔ فرمایا ایک بات تو صبر کرنا، دوسری بات دعا مت چھوڑنا۔ صبر اور دعا، جب حالات اپنے اختیار میں نہ ہوں، حالات اپنے اختیار میں نہ ہوں
تو یہ دو باتیں ہمارے اختیار میں رہ جاتی ہیں، حالات پر صبر اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا، حالات پر صبر اور اللہ سے دعا مانگنا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمزور ہیں تو صبر کر رہے ہیں، نہیں، صبر اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر گرنے کا نام نہیں ہے، صبر تھکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر تو اللہ کی جانب سے دیے ہوئے حفاظت کے قلعے کا نام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہاں بھائی مجبور آدمی صبر ہی کرتا ہے، نہ، ایسا نہ سمجھیں اس کو، یہ ذات باری تعالی کا عطا کردہ نسخہ ہے، ذات باری تعالی کا عطا کردہ نسخہ ہے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے بس میں ہے، آپ ہی مالک الملک ہیں، آپ ہی احکم الحاکمین ہیں، آپ ہی ذوالجلال والاکرام ہیں، بیدک الخیر، ہر خیر ہر بھلائی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب بندہ یہ کہہ کر صبر اختیار کر لیتا ہے، دعا کا دامن تھام لیتا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور خاص طور پر وبا کے زمانے میں، وبا کے زمانے میں صبر کرنا پڑتا ہے، وبا کے زمانے میں صبر کرنا پڑتا ہے، گھروں میں مقید ہونا پڑتا ہے، عبادت مرضی سے نہیں ہو سکتی، کاروبار مرضی سے نہیں ہو سکتا، معاملات مرضی سے نہیں چل سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خیال کرنا، یہ جو وبا ہے پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اللہ نے میری امت کے لیے اس میں اجر رکھ دیا ہے، میری امت کے لیے اس میں اجر رکھ دیا ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ وہ اجر یہ ہے کہ اس وبا سے مجبور ہو کر جو صبر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جو اس وبا سے مجبور ہو کر ہمیں صبر کرنا پڑ رہا ہے، اس صبر پر اگر زندہ رہا تو شہادت کا اجر ہے، اور اگر بیماری کا نشانہ بن کر دنیا سے چلا گیا تو شہادت کا مرتبہ ہے۔ زندہ رہنے میں شہادت کا اجر ہے، اور انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اسے شہید کا درجہ اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے بعض اکابرین کی کتابوں میں پڑھا ہے، فرمایا کرتے تھے جس نے صبر کر لیا اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے رب کو آگے کر دیا۔ اس لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ صبر کرنا ایسا نہیں ہے کہ صرف مجبوری صبر کرتا ہے، بلکہ صبر کرنے والا گویا کہ ذات باری تعالی کو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، آپ میری جانب سے اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ اور دوسری چیز دعا ہے، دوسری چیز دعا ہے، خدا کے لیے دعا کو ترک نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی اور چیز نہیں ہے، دعا سے زیادہ عزت والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دعا سب سے معزز عمل ہے، مکرم عمل ہے، اور یہ مکرم اور معزز ترین چیز ابھی میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ دکان لوگ بند کرا سکتے ہیں نا، مسجد بند ہو سکتی ہے، لیکن دعا کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ گھر میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بازار میں بھی مانگ سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں، مسجد میں بھی مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ سب سے معزز چیز، سب سے مکرم چیز اللہ نے دعا کی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہم سے چھینی نہیں۔ اور ہمیں بتا دیا گیا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ نے اسے بڑی حیثیت عطا فرمائی۔
دعا کو بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے صبر ان حالات میں ازروئے حدیث اجر شہادت کے برابر ہے، اجر شہادت کے برابر ہے. اور دعا مانگنا جملہ مسائل کا حل ہے. آخری عشرہ ہے، اس میں ہر ایک رات کے بعد دوسری رات تاخرات ہے. تسلسل سے 5 تاخراتیں یکے بعد دیگرے آئیں گی. تو جو سب سے بہترین چیز ہے جسے دعا کہا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں میسر ہے، ہمیں حاصل ہے. لہذا راتوں کی تنہائیوں کو دعاؤں سے لبریز کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. یاد رکھیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اللہ کے بہت سارے جنود ہیں، لشکر ہیں، اور اللہ جس لشکر کے ذریعے سے جس کو چاہیں تکلیف پہنچا دیں، جس کو چاہیں اس کی نصرت فرما دیں. تو یہ بیماری یا کوئی اور آفت یا وبا یا مصیبت، یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ رب کا امر ہے، رب کا امر ہے. اور قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تو امر بھیجتے ہیں، اور جب فیصلے کو واپس لیتے ہیں تو امر کو واپس فرما لیا کرتے ہیں. لہذا اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس مصیبت کو آپ دور فرما دیں، ہمیں اس کے بدلے میں راحت عطا فرما دیں، عافیت کا ٹھکانہ عطا فرما دیں، عزت کا ٹھکانہ عطا فرما دیں. مساجد کا کھلنا، حرمین شریفین کا کھلنا، ہمارے کاروبار کا کھلنا، اسی طریقے سے تجارت کا بحال ہونا، یہ اللہ کے لیے کوئی دشوار امر نہیں ہے. جیسے چیز مسلط ہوتی ہے اور ویسے ہی اگر اللہ چاہیں تو اسے لمحوں میں ہٹا بھی سکتے ہیں، دور بھی فرما سکتے ہیں. اس لیے دعا کا عمل صبر کے بعد قیمتی ترین عمل ہے. اسے کبھی بھی کسی بھی حالت میں ترک نہ کرے. تلاوت کرے دعا مانگے، نماز پڑھے دعا مانگے، ذکر کرے دعا مانگے، نماز تراویح پڑھے دعا مانگے، تہجد میں اٹھے سحری میں دعا مانگے، افطار کے وقت دعا مانگے. آج جمعے کا دن ہے، خاص طور پر 2 وقت بہت اس دعا کے سلسلے میں بڑے مقبول وقت ہیں. ایک وقت جب خطیب خطبہ دے کر بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے سے پہلے وقفہ کرتا ہے. 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت ضرور دعا مانگنی چاہیے. اور وہ جو آخری وقت ہے دن کا، مغرب سے پہلے کا جو 5, 7, 10 منٹ کا وقت ہے، بعض لوگ اس وقت کو قدر نہیں کرتے، ادھر ادھر کسی بھی مصروفیت میں ہو، ہاتھ اٹھانے کی بھی فرصت نہ ہونا تو لب ہلتے رہیں، دعا مانگتا رہے. یہ رمضان بھی ہے، قبولیت بھی ہے، جمعہ بھی ہے، اور ہم پریشان حال بھی ہیں. اس لیے دعا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر کسی کو اللہ نے دعا کی توفیق دے رکھی ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. اللہ اسے مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں اور اس کی سن رہے ہیں. اس لیے دعا کا رشتہ دراصل بندے کا اپنے رب سے جڑنے والا رشتہ ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.